اللہ کے بندو ہمارے بزرگوں نے نہیں چلائے؟ ذرا دارالعلوم کی تاریخ تو پڑھو، کب لوٹا دارالعلوم نے عوام کو؟ ہیرا پھیری کر کے کب لوٹا؟ مظاہرالعلوم کی تاریخ پڑھو، پڑھو اپنے ان اکابر کو، جیسے انہوں نے مدرسے چلائے ہمارے مدرسے نہیں چل سکتے، آج نہیں چل سکتے۔ اور ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا نہیں چلتے تو بند کر دو، اگر شریعت کے مطابق نہیں چلتے تو بند کر دو، اللہ تعالیٰ تم سے نہیں پوچھے گا، تمہاری بات پرس نہیں ہوگی، لیکن اگر تم شریعت کے خلاف کام کرتے ہو تم سے بات پرس ہوگی۔ چاروں طرف اس وقت عجیب عالم ہے، باقی جیسے مداری کا تماشا، جا کے دیکھو کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اہل علم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے کیسے لوگ ہیں؟ ایسے ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جن کی زندگی میں نہ تدین ہے، نہ ورع ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ علم کے موافق عمل۔ انہیں لالچ یہ ہے کہ 20,000 ہمیں مل جائیں گے، دھینگا مستی سے 5-10 لاکھ کرا دیں گے۔ اے فلاں، ارے بھائی فلاں کہاں؟ ہاں بھائی فلاں، بھائی میں اس سے بات کر، یہاں کو آ ذرا مجھ سے مصافحہ کر لے۔ ارے بھائی دیکھ اگر جنت چاہے تو میرے پاس اس کا نسخہ ہے۔ کیا تماشا کر رہے ہیں؟ اللہ کی پناہ، شرم کی بات ہے۔ زیادہ ہے اپنی ضرورت بتا دو، اپنی ضرورتیں بتاؤ، ایسے مدرسہ چلاؤ۔ ذرا پوچھو، دارالفتہ بھیجو فتویٰ، دارالعلوم بھیج دو، مظاہرالعلوم بھیج دو، وہ جو کچھ وہاں ہوتا ہے اسے لکھ کر کے بھیج دو، دیکھتا ہوں کون لکھے گا۔ میرے پاس دارالعلوم کا فتویٰ رکھا ہوا ہے اس طرح کے جلسوں کے ناجائز ہونے کا، لیکن میں یہاں ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہوں کہ موضع تہمت ہے، میں اس کی نشر و اشاعت نہیں کرا سکتا۔ جتنا میرا کام تھا کر چکا ہوں، چپکے سے نشر و اشاعت نہیں کرا سکتا۔ لوگ یوں کہیں گے کہ تو ہمارے مدرسے کا مخالف ہے۔ وقد قیل، اور کہا جا چکا بھی۔ اب میں یہاں بات کر رہا ہوں کسی خاص مدرسے کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، جہاں جن مدرسوں کا یہ حال ہے اپنی خیر منائیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں یہ ہمارے محتمین اور یہ کمیٹی والے، شورا والے ایک لحاظ سے بیچارے قابل رحم ہیں کہ دوسروں کے نفع کی خاطر، شاید ویسے تو اپنے ہی خاطر یہ اپنا دین ضائع کر رہے ہیں، اپنی آخرت ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارے حضرت اقدس تھانوی قدس الروح تو فرمایا کرتے تھے کہ میرے ماموں منشی امداد علی صاحب نے مجھے ایک مرتبہ یہ نصیحت فرمائی تھی، میاں اشرف علی، دوسروں کی جوتیوں کی حفاظت کی خاطر اپنی گٹھری نہ اٹھوا دینا۔ مراد یہی تھا۔ حضرت اقدس تھانوی قدس الروح کا ارشاد ہے، واقعی یہ حماقت ہی نہیں تو اور کیا ہے کہ آدمی دوسرے کے دینی یا دنیاوی نفع کی خاطر اپنی آخرت اور اپنا دین ضائع کرے۔ کہہ رہا ہوں یہ بات تاکہ پہنچے مدرسے والوں کو، آ کے مجھ سے کوئی بات کرے، میں بات کرنے، بلکہ اب تو سوچا ہے کہ اگلے سال یہ موسم اور سیزن آنے سے پہلے میں خود مضمون مرتب کر کے بھیجوں گا۔ وقت کے وقت بھیجنے سے تو اب فائدہ نہیں ہے، اور کہیں تک ہو سکے گا تو جاؤں گا بھی، اور کمیٹی والوں کو بلاؤں گا کہ تمہارا بیوقوف بنا رہے ہیں، الو سیدھا کر رہے ہیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ شریعت کے خلاف ناجائز کام کر کے اینٹیں کھڑی کر لو؟ ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ صاحب محتم صاحب یہ آئے، بہت فکر کر رہے مدرسے کا، بہت ترقی دے دی کہ اینٹیں لگوا دی۔ اینٹیں تو بھٹوں پہ جا کے دیکھو کتنی زیادہ ہیں۔ اینٹوں کے بڑھ جانے کا نام ترقی نہیں ہے، یہ بھول ہے آپ لوگوں کی۔ ترقی نام ہے علم اور عمل کے بڑھنے کا۔ بقول ایک بڑے بزرگ کے کہ بڑا مدرسہ وہ نہیں ہے جہاں عمارت بہت بڑی بڑی ہوں، بڑا مدرسہ وہ ہے جہاں بڑے کے قانون اور منشا مرضی کے مطابق کام ہوتا ہو۔
یہ حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ کے مجازین و خلفاء میں مجھے اس وقت تردد ہے، حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب قدس سرہ یا حضرت شاہ پھول پوری یا ایسے ہی کسی مجاز اور خلیفہ کا ارشاد ہے۔ بڑا مدرسہ وہ نہیں ہے جہاں اینٹیں بہت لگی ہوئی ہوں اور عمارت بہت بنی ہوئی ہو، جسے میں کہا کرتا ہوں اپنے الفاظ میں کہ صاحب گنبد بھی ہوں، مینار بھی ہوں اور برجیاں بھی ہوں۔ وہ نہیں ہے بڑا مدرسہ۔ بڑا مدرسہ وہ جہاں بڑے کے قانون و منشا کے مطابق کام ہوتا ہو۔ کیا آپ لوگ یہ بات نہیں سمجھتے؟ اے اہل مدارس، اے دینی خدام، اے معتمین، اے اہل شورا، اہل کمیٹی کہ مسلمان اللہ کا بندہ کسی بھی حال میں اللہ کے قانون سے بالا نہیں ہے۔ وہ جب بھی کوئی کام کرے گا 10 حکموں میں سے کوئی نہ کوئی حکم لگے گا، فرض، واجب، مسنون، مستحب، مباح، حرام، مکروہ تحریمی، تنزیہی، اطاعت، خلاف اولا، کوئی بھی کام۔ تو پیسہ وصول کرنا کوئی کام نہیں؟ کیا اپنے کو آزاد سمجھتے ہو؟ جیسے چاہو پیسہ وصول کرو، اور پیسہ کہیں خرچ کرنا کوئی کام نہیں، بہت بڑا کام ہے۔ آزاد سمجھتے ہو، جہاں چاہو جس مد کا پیسہ چاہو جیسے چاہو کر لو؟ ہرگز نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ ایک بڑے عالم اور اللہ والے، علم و عمل کے پیکر علامہ انور شاہ کشمیری قدس سرہ کے تلامذہ میں بڑے حدیث اور فقہ کے بڑے ماہر علامہ یوسف صاحب بنوری نور اللہ مرکزہ، وہ فرمایا کرتے تھے، پہلے تو ایک بات فرماتے تھے پھر فرماتے تھے، اسی لیے اب اگر کوئی مجھ سے مدرسہ قائم کرنے کا مشورہ لیتا ہے تو میں صاف کہہ دیتا ہوں کہ اگر مدرسہ آخرت کے لیے قائم کرتے ہو، آخرت بن جائے، سمر جائے، اللہ راضی خوش ہو جائے، تو کہا دنیا کا وبال ہے۔ دنیا کا وبال کیوں؟ پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑے گا۔ جائز ہے ناجائز؟ صحیح ہے غلط؟ جائز ہے ناجائز؟ صحیح ہے غلط؟ اور اگر آخرت کے لیے قائم کرتا، اور اگر دنیا کے لیے قائم کرتے ہو تو آخرت کا عذاب ہے۔ دنیا کے لیے اگر قائم کرتے ہو، اپنی ساکھ بن جائے، عزت ہو، شہرت ہو، ہم بڑے ہوں، ہماری نیک نامی ہو، ہماری واہ واہ ہو، یہاں واہ واہ وہاں آہ آہ، تو پھر آخرت کا عذاب ہے۔ سوچ لیں یہ محتمین، اہل شورا، اہل کمیٹی اور یہ منتظمین، اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات پہنچے۔ ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندے بن کے سب کام کرو۔ بندہ بننا صرف نماز پڑھنے ہی کے لیے نہیں ہے، اور بندہ بننا صرف روزہ رکھنے ہی کے لیے نہیں ہے، اور بندہ بننا صرف حج اور عمرے میں نہیں ہے، بندہ بننا ہر جگہ ہے۔ کیسے وصول کرو گے اور کہاں خرچ کرو گے، اور کس مد کا پیسہ کہاں لگاؤ گے، طلبہ کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے، مدرسین کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، معاملہ دہ دردہ نہ کریں، ورنہ بھائی اپنی آخرت تباہ کرنی ہے۔ تو مدرسہ دو دھاری تلوار ہے، آخرت سنور بھی سکتی ہے، بگڑ بھی سکتی ہے، جڑ بھی سکتی ہے، کٹ بھی سکتی ہے۔ مدرسہ جنت کا بھی راستہ بن سکتا ہے جب اللہ کے قانون کے مطابق مدرسہ چلاؤ گے، اور مدرسہ جہنم کا بھی راستہ بنے گا اگر قانون سے بالا تر ہو کر اپنی مرضی، اپنی منشا یا قوم اور برادری کی منشا، محلے اور کنبے والوں کی منشا، ان کے مطابق اگر چلاؤ گے اور منمانی کرو گے، سیدھا جہنم کا ٹکٹ ہے۔ یہ بالکل نہ سمجھیں کہ مدرسہ قائم کر لیا، ہم مدرسہ چلا رہے
تو جنت ہمارا انتظار کر رہی. بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. میں تو کہہ دیا کرتا ہوں کہ اس زمانے کے اعمال میں سے شاید بہت بڑا عمل جو اللہ تعالیٰ کے یہاں جس کا نمبر بہت پہلے آ جائے، یہ ہم اہل انتظام اور محتمین سے ان کے مالیات اور مدرسے کے نظم و انتظام کے متعلق بعض پرس کا بھی ہو. چونکہ جرأت اس قدر بڑھ گئی کہ جسارت میں تبدیل ہو گئی ہے. سمجھتا ہی نہیں کوئی اپنے کو کہ میں اللہ کے قانون کا پابند ہوں. ایسا معاملہ کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، میں بھی اسی برادری کا ایک فرد ہوں. میں نے بھی یہ مدرسہ قائم کیا ہوا ہے. میں بھی انہی میں ہوں. میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور فکر رکھتا ہوں کہ ایسا کوئی کام نہ کرنا پڑے. اس لیے اپنی برادری کے اور لوگوں سے، یا محتمین، منتظمین، شورا والے، کمیٹی والے، ان سے بھی کہہ رہا ہوں، کوشش پوری رہتی ہے اس بات کی. اور ایک بات اور کہہ دوں، کبھی کبھی کہہ بھی دیا جاتا ہے تحدیث نعمت کے طور پر، مجھے اپنے بزرگوں کی ڈیوٹیوں کے تعلق سے ذات باری تعالیٰ پر پورا اعتماد ہے. گو میں کچھ نہیں ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بزرگوں کی تعلیمات پر اعتماد اور اطمینان اور ذات باری تعالیٰ کے نصوص، آیات قرآنیہ اور پھر احادیث شریفہ میں کیے ہوئے وعدوں پر پورے ایمان و اذعان و تصدیق و یقین کی اللہ لاج رکھ لے گا کہ مدرسہ ناجائز کام کیے بغیر بھی چل سکتا ہے، چلایا جا سکتا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو امید ہے مجھے نمونہ بنا دے گا. اور جاننے والے جانتے ہیں کہ نمونہ ہے. میں کہتا ہوں آ کے کوئی بتائے یہاں مجھے، میں اصلاح کر لوں گا. تزکیہ نہیں کرتا کہ یہ چیز ناجائز ہے، اصلاح کر لوں گا. مالیات کا نظام ہو، تعلیمات کا نظام ہو، داخلے خارجے کا نظام ہو، کوشش رہتی ہے اپنے بزرگوں کی صحبت اور جوتیوں کی برکت سے جو کچھ بھی ہو مسئلے کے موافق ہو. کون کہتا ہے کہ اس طرح مدرسے نہیں چل سکتے؟ لوگ دیکھنے آتے ہیں. گنٹور سے آئے صاحب، سادات میں سے تھے، دارالعلوم زکریا کے محتم ڈرائیوری کر کے لائے گاڑی کی. مجھ سے وقت لیا اور جو میں نے وقت دیا اسی وقت آئے. ان کی شرافت و سلامتی اتباع کی بات ہے. شوال کے مہینے میں آ گئے. میں نے کہا کیسے تشریف لائے؟ میرے لائی خدمت. بتایا جی ایک بہت بڑے امیر ہیں، ان کے پاس سینکڑوں نہیں ہزاروں سفراء جاتے ہیں. انہوں نے یہ سنا تھا کہ اس مدرسے کا کوئی سفیر نہیں ہے، اس کے بغیر مدرسہ چل رہا ہے، سفیر کے بغیر. تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ذرا جاؤ ادھر تو دیکھ کے آؤ، اس زمانے میں سفیر کے بغیر مدرسہ کیسے. آئے، رہے، دیکھا، مجھ سے کچھ پوچھا. یہ مالیات کا نظام وہ بھی میں نے بتایا، تعلیمات کا نظام وہ بھی میں نے بتایا. اور چونکہ دارالعلوم زکریا کے محتم تھے تو میں نے کہا بہت بڑھیا موقع ہے، بہتراں باید کے سر دل براں گفت آیت در حدیث دیگراں. ان محتم کوئی بات پہنچ جائے کوئی بات نہیں. مولوی شریف صاحب تھے، میں نے ان کے کان خوب کھٹکھٹائے اور خوب ان کا دماغ کھڑکھڑایا. کہنے لگے حضرت اتنے سالوں میں اتنا کام، یہ تو سفارت اور چندہ ہوتا تب بھی اس سے زیادہ نہ ہوتا. میں نے کہا ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کی برکت ہے. کچھ دینا چاہتے تھے ہدیہ، میں نے کہا نہیں آپ سے کوئی تعارف نہیں. مدرسے کے لیے، میں نے کہا مدرسے کے لیے بھی نہیں اس وقت، پہلے سے تو آپ کی نیت نہیں تھی. ہمارے بزرگوں نے پورے استغنا کے ساتھ، عزت دین، عزت علم، عزت علماء کے ساتھ اللہ کے قانون کو بالا رکھتے ہوئے، کوئی ناجائز کام نہ کرتے ہوئے یہ مدارس چلائے ہیں. آج نہیں چل سکتے؟ کیا اللہ کے دینے کا طریقہ بدل گیا؟ ہرگز نہیں. ہمارے لینے کے طریقے بدل گئے، ورنہ سنت اللہ التی قد خلت من قبل
وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ کا معمول وہی ہے، اس کے الطاف تو ہیں عام، شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ باہر سے کچھ نہیں ہے معاملہ، میرے بھائی رہتے ہیں، ان سے بھی کہا تھا، وہ آئے ہوئے تھے، میں نے کہا بتائیے کب کہا ہے، کسی کے لیے کبھی نہیں کہا۔ میرے بہنوں ہی ہیں، پوچھو ان سے کب کہا، میرے شاگرد ہیں وہاں، کبھی نہیں کہتا، تو چل نہیں رہا، کون سا کام رکا ہوا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، فضل ہے باری تعالیٰ کا۔ ارے اللہ کے بندو، کم سے کم اہل علم کو بھی اگر قرآن و حدیث پڑھ کے قرآن و حدیث میں آئے ہوئے وعدوں پر یقین نہیں ہوگا تو کوئی دوسری قوم اترے گی جسے اللہ کے وعدوں پر یقین ہوگا؟ کھلی کتاب قرآن پاک و حدیث شریف، کیسے کیسے وعدے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد، اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، دین کی مدد تو یہی ہے، اس کی نشر و اشاعت، اس کے موافق عمل، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ آپ کا تو کام یہ ہے کہ جو دین آپ کو دیا گیا خود عمل کریں اور دوسروں کو بتائیں، رزق و روزی تو ہم دیں گے آپ کو، اور انجام تو تقوی کا ہے۔ یہ نہیں ہے قرآن پاک میں؟ کیا بات ہے، وہ یقین کہاں گیا، قلب کی قوت کہاں چلی گئی؟ عمرہ کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، پتہ چل جائے کوئی موٹی آسامی آئی ہوئی، 2-4 گاڑی لگا دیں، علم کو ذلیل کر رہے ہیں، علماء کو ذلیل کر رہے ہیں، دین کو ذلیل کر رہے ہیں۔ پورے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر حجت الاسلام مولانا نانوتوی قدس اللہ حضرت اقدس گنگوہی، شیخ الہند و شیخ العالم حضرت مولانا دیوبندی، حکیم الامت مولانا تھانوی، اور یہ سب حضرات، صرف حضرت تھانوی نہیں، اگر اس وقت ہوتے اور چندے کے تعلق سے یہ حالات دیکھتے، اس مروجہ چندے پر پابندی لگا دیتے، مگر کسی کو حس نہیں ہے، بالکل حس نہیں ہے۔ بعض لوگ یوں کہیں، ارے ہم کیسے مان لیں، ہمارا تو 20,000 کا کام بھی بغیر کہیں نکلے ہوئے نہیں ہوتا۔ چونکہ تمہارا گمان مولا اور مالک کے متعلق یہی ہے تو نہیں ہوتا، اور ہمارا یقین یہ ہے کہ ہم تو اللہ کا کام کریں گے، وہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ مدرسے کی ضروریات پوری کرے گا۔ تو جیسا تمہارا گمان ہے تمہارے ساتھ ویسا معاملہ ہے، جیسے ہمارا گمان ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہمارے ساتھ ایسے ہی ہے۔ ایسی بات نہیں کہ یہ ان کے ساتھ خاص ہو، اور بھائی ہم تو سیدھی بات یہ کہتے ہیں، دین کا کام دین کے مطابق کرنے کے مکلف ہیں یا نہیں، بات کر لو، سنت اور شریعت کے مطابق کرنے کے مکلف ہے یا نہیں، کیسے مستثنی ہو جائیں گے، کیسے بالا ہو جائیں گے؟ دیکھو کیوں خیر و برکت نہیں ہے۔ بے شک ہم نے عمارت بہت ساری نہیں بنائی، اور جتنی بنا لی وہ تو ضرورت کے لیے وہ بھی بہت ہے، اور بن ہی رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ منزل بن رہی ہے، 35-40 لاکھ روپے خرچ ہوں گے، کسی امیر سے نہیں کہا، کسی رئیس سے نہیں کہا، کسی کو نہیں لکھا، گاؤں والے یہاں بیٹھے ہیں، کبھی نہیں کہا ان سے۔ ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، وہ بیچارے تعاون کرتے ہیں، وہ کام ہوتا رہتا ہے تھوڑا تھوڑا۔ ہاں، مدرسوں میں جو فضول خرچیاں ہو رہی ہیں پھر وہ نہیں ہوتی، اور فضول خرچی تو ہونی بھی نہیں چاہیے۔ شاید کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ آج تو رخ سارا مدرسے والوں ہی کی طرف ہے، گویا میری اپنی ہی طرف ہے۔ بھائی میں بھی تو مدرسے والا ہوں، ہاں ہے، میرا دل بہت دکھا ہوا ہے، بہت دکھا ہوا ہے، بخدا قسم کھا کے کہتا ہوں، ان مدارس سے، مدرسے والوں سے میرا دل بہت دکھا ہوا ہے۔ اس لیے نہیں کسی نے میری جائیداد دبا لی، یا کسی نے میرا کوئی مالی حق روک لیا،
یا کوئی مجھے ستا رہا ہے. ستانے والے تو ہیں، حسد کرنے والے بھی ہیں. وہ سوچتے ہیں اتنے بڑا درخت کے نیچے چھوٹا سا پودا کیوں پنپ رہا ہے؟ درخت کے نیچے کوئی پودا لگاؤ، نہیں پنپتا ہے. لیکن چراغ را کے عزت بر فروزت، کسے کو تو زند ریشت بسوزت. جس چراغ کو مولا اور مالک روشن کرنا چاہیں، جو اسے بجھانا چاہے گا اس کی داڑھی اور اس کے بال جل جائیں گے. کتنے لوگ حسد میں مبتلا ہیں، مجھے پتہ چلتا رہتا ہے. اللہ کا شکر ہے محسود ہوں، حاسد نہیں ہوں. مدرسے کی نیک نامی پر لوگ جل رہے ہیں، بھن رہے ہیں، پھک رہے ہیں، اور چھپا تو نہیں رہتا، وہ ظاہر ہو جاتا ہے. دارالعلوم کے اساتذہ کے یہاں وہ میرے تک پہنچ جاتا ہے. ارے اللہ کے بندو، مدرسہ تو اس لیے ہے کہ ہم لوگوں میں دین زندہ کریں، اور تم خود حسد میں مبتلا ہو. اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو. کہہ رہا ہوں، حضرت والا شاہ جلال آبادی قدس الروح نے ایک مرتبہ خاص مجلس میں یوں فرمایا تھا، میرا دل اس وقت ان مدارس سے، اور اپنا جو مدرسہ تھا، کیونکہ پوری ہی بات نقل کرنی چاہیے، اسے بھی فرمایا اس مدرسے سے بھی اور مدرسوں سے بھی بہت دکھا ہوا ہے. کیوں دکھا ہوا ہے؟ اسی لیے کہ معاملہ علم کے مطابق نہیں ہے. مدرسے کا نظام سنت و شریعت کے مطابق نہیں چلاتے. یہی کڑھن مجھے بھی ہے، یہی درد مجھے بھی ہے. سنت و ایک چیز بغض للہ و فی اللہ بھی تو ہے. سنت و شریعت کے مطابق نظام استوار کرو میرے بھائی. سب سے پہلے ہم مدرسے والے جو تعلیم و تعلم کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ دین کی نشر و اشاعت کریں، تو سب سے پہلے تو دین پورے طور سے مدرسوں میں ہونا چاہیے. مدرسے کے نظام کا کوئی ایک جز بھی اللہ کے قانون کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. مولانا ثانی قدس الروح نے فرمایا. جائزہ لیں ہم سب، اگر چاہتے ہیں کہ آخرت میں سرخ روئی ہو، کامیابی ہو، کچھ ملے، ورنہ تو بھائی خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. اور پھر کوئی حل نہیں ہوگا. اس لیے میں آج اس نشست اور مجلس میں خاص طور سے اہل مدارس سے متعلق گفتگو کر رہا ہوں. انہیں تو کوئی کہتا ہی نہیں، بہت ہے، اور ایک سے دوسرے کو بات پہنچنی چاہیے. اور آپ حضرات سے بھی میں نے عرض کیا، بھائی یہ دین، یہ سنت، یہ شریعت، یہ مذہب اسلام، قرآن اور حدیث ہمارے نفع اور فائدے کے لیے ہے. نفع اور فائدہ جب ہوگا جب اپنی زندگی صبح و شام کی، دن اور رات کی، خلوت کی، جلوت کی، انفرادی، اجتماعی، سیاسیات میں، معاشرات میں، معاملات میں، اخلاق میں، انتظامیات میں، مالیات میں، ظاہر میں، باطن میں اللہ کے قانون کے مطابق کرو گے. صرف اس یقین رکھنے سے کہ مذہب اسلام بہت خوبیوں کا مذہب ہے، اتنی سی بات سے نجات نہیں ہوگی. اور صرف اتنی بات ہمارے لیے سود مند اور کافی نہیں ہے. اس لیے بلایا جاتا ہے آپ لوگوں کو کہ آپ حضرات سے ہم کچھ کہیں. اور بس میں مختصر طور سے خلاصے کے طور پر یہی کہتا ہوں، ہم سب اس کے مخاطب ہیں کہ اپنے صبح و شام کے سارے کام اللہ کے قانون کے مطابق کریں. پڑھے لکھے ہوں، بے پڑھے لکھے ہوں، عوام ہوں، خواص ہوں، طلبہ ہوں، اساتذہ ہوں، حکام ہوں، محکومین و رعایا ہوں، گاؤں دیہات کے ہوں، شہروں اور قصبوں کے ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، حسب و نسب کے اعتبار سے سادات و شیوخ میں سے ہوں یا دیگر اور خاندان، دین سب کے لیے اور قانون سب کے لیے ایک ہے. جو اس کے مطابق چلے گا سرخرو ہوگا، اور جو نظر انداز کرے گا پھر کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. بس اب رکھیو غالب مجھے
اس تلخ نوائی میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ مراد ماں نصیحت بودو کر دیں، حوالت با خدا کر دے مرختے، اور گر نیایت بے گوش رغبت کس، بر رسولاں بلا باشد و بس۔ ارے جو بیماری ہو تو تشخیص تو اسی کی ہونا، اور دوا تو اسی کی تجویز ہونا۔ ادھر ادھر کی ایران و توران کی باتیں کرنے سے مریض کو کیا فائدہ ہوگا؟ مریض ٹی بی کا ہے اور داد دی جا رہی ہے ایران اور توران کی چیزوں کی، کیا فائدہ ہوگا؟ اسی لیے میں نے بطور خاص کہا، میرا بھی دل ان مدارس سے، مدرسے والوں سے بہت سو سے مجھے صاف کہتا ہوں آج بغض فی اللہ ہے، بغض للہ ہے۔ اسی تعلق سے جب 10 منکرات کھلم کھلا کرتے ہیں، کیسے قلب اور دل ان کی طرف سے منشرح ہو تھا، ختم کر دیا میں نے انشراح۔ امت کا حکیم اور ملت کا مجدد شکایت کر رہا ہے ایسے دیندار لوگوں کی جو دوسرے اپنے اعزاء اور اقارب سے ان کے کھلم کھلا منکرات میں مبتلا ہوتے ہوئے انشراح کا تعلق رکھتے ہیں، اور نہ کرتے امت کے حکیم اور ملت کے مجدد۔ آقا فرما رہے ہیں، سن لو یہ حدیث شریف، کبھی ویسے ہی سمجھتے ہو کہ بس دین تو نماز روزے کا نام ہے، حج زکوٰۃ کا نام ہے، کسی سے بیعت ہو جاؤ، تسبیح ہاتھ میں لے لو، چلہ کشی کر لو۔ جب تک 4 چیزیں کسی بندے میں نہ ہوں، وہ مکمل کامل ایمان والا نہیں، کامل مومن نہیں۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ پڑھاتے ہیں مشکاہ شریف لوگ، اور ویسے پڑھے بغیر کوئی مولوی نہیں بنتا، مگر پڑھا اور مڑھا، پڑھا اور پیچھے پھینک دیا۔ یہ تو یہودیوں کا طریقہ تھا، یہ مسلمانوں کا طریقہ۔ فرمایا جس شخص نے کسی کے ساتھ محبت اور چاہت کا تعلق رکھا اللہ کے لیے، اور اس کے بعد کیا ہے، اور کسی سے نفرت اور بغض رکھا اللہ ہی کے لیے۔ یہ کیا چیز ہے بھائی؟ ابغض للہ۔ ایک شخص باز نہیں آتا، کھلم کھلا ناجائز کام کرتا ہے، اس سے بغض اور نفرت، یہ ہے البغض للہ، نفس کے لیے نہیں۔ اس کی دلیل، چھوڑ دو ان منکرات کو، چھوڑ دو ان ناجائز چیزوں کو۔ دیکھو ہم تمہارے پیروں کے نیچے اپنا سر بچھاتے ہیں، جیسا کہ واقعہ ہے ہمارے حضرت والا شاہ قدس نے سنایا بھی، اور ویسے بھی لکھا ہوا ہے۔ سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، لیکن وہ سماع سنتے تھے۔ ایک اور بزرگ تھے اس وقت، قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ نکیر کرتے تھے، اس پر رد کرتے تھے کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے، بدعت ہے، سنت کے خلاف ہے۔ قاضی ضیاء الدین سنامی رحمہ اللہ کا رحلت کا وقت قریب آیا، انتقال کا وقت، تو سلطان یہ حضرات تو مخلص تھے، بے نفس تھے، وہ صحیح سمجھتے تھے۔ ملاقات کے لیے آئے، کیسے آئے؟ اجازت چاہیے۔ تو قاضی ضیاء الدین صاحب رحمہ اللہ سلطان نظام الدین سے ان کے اس عمل کی وجہ سے منقبض تھے، انہیں تکدر تھا، انقباض تھا، بغض اور نفرت تھی۔ اجازت نہیں دی، کہلوا دیا کہ ان سے کہہ دو لقائے حبیب کا وقت ہے، میں بدعتی پیر کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ حالانکہ یہاں کچھ نہ کچھ گنجائش تھی مسئلے میں، اور جہاں گنجائش بالکل نہیں ہے فقہی شرعی اعتبار سے، آؤ بات کرو، بالکل ناجائز اور 10 ناجائز، وہاں کیسے انشراح باقی رہے گا؟ ہاں، جو ہر ایک کا بھلا بن کے رہنا چاہتا ہو، وہ ملائے اعلیٰ میں برے لوگوں میں لکھا جا رہا ہو، اللہ کے یہاں برے لوگوں کی فہرست میں اس کا اندراج ہو رہا ہو، ادھر تو توجہ ہی نہیں کسی کی۔ آج کل صلح کل کا مزاج، ہر دل عزیزی کا فتنہ۔ ایک بار مجلس ہوئی تھی 1-1.25 گھنٹہ، وہ نیٹ پر پڑھی ہوگی، اسے ذرا پڑھیں۔ ہر دل عزیز، اس کے بھی برے نہ بنے، ان سے بھی برے نہ بنے، آئیے تشریف لائیے،
یہ دین نہیں سکھاتا، دین یہ نہیں سکھاتا۔ بات تو لمبی تھوڑی سی ہو گئی، اتنا ارادہ نہیں تھا، پوری کر رہا ہوں۔ قاضی ضیاء الدین سنانی رحمہ اللہ کھنچے ہوئے تھے ان سے، حالانکہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ منع فرما دیا، لقائے حبیب کا وقت ہے، میں بدعتی پیر کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ ہے حضرات، مگر تھا دونوں طرف اخلاص۔ اب جواب سنو، اب جواب سنو، کیا فرمایا سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ